السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے آج 11واں روزہ اور 12ویں تراویح کی نماز الحمدللہ باجماعت ہم نے ادا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. محترم حاضرین، میں نے جو تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے، اور آج کے اس درس میں جو باتیں بتانے والا ہوں، اس درس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت بھی ہے اور بڑے دلچسپ بات بھی ہے. اس لیے تھوڑی دیر بغور سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم کی طرف نبوت و رسالت دے کر کے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبوت و رسالت دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کی قوم کو ڈرائیں. ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب آنے سے قبل، آنے سے پہلے ہی ان کی قوم کو ڈرائیں، دھمکائیں اور راہ راست کی طرف انہیں دعوت دیں. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی تھی اور انہوں نے کما حقہ ذمہ داری کو نبھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بھی نہیں مانی، ایک بھی نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا. عذاب کو مسلط کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم ایک کشتی تیار کرو، کشتی تیار کرو اور ہر چیز کا جوڑا اور جتنے انسان آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی اتباع کی، انہیں اپنے ساتھ سوار کر لو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، انہوں نے کشتی تیار کی اور تیار جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا کہا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا. اے نوح علیہ السلام، ارکبو فیہا، اس میں سوار ہو جا. کس میں؟ اس کشتی کے اوپر سوار ہو جا. اور سوار ہو جا کس کا نام لے کر؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر کے اس میں سوار ہو جا، اور اس کا ٹھہرنا اور اس کا چلنا سب انہی کے حکم سے ہے، لہذا تو اس کا نام لے کر کے تو سوار ہو جا. اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنے مانتے ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیتے ہوئے سوار ہو گئے. ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس کام کو انجام دیے، سب لے کر کے سوار ہو گئے. سوار ہوئے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. جب سوار ہو گئے تو وہ کشتی موجوں میں ہچکلے کھاتے ہوئے پہاڑ جیسے، پہاڑ جیسے، کل جبال کہا، پہاڑ نما، پہاڑ کے جیسے وہ ہچکلے کھاتے ہوئے پانی کے اوپر تیرنے لگی. تیرنے لگی تو دیکھا ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے.
دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے. باپ کشتی کے اوپر, باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی حکم دیا تھا کہ آسمان تو پانی برسا, اور زمین کو حکم دیا ہے زمین تو پانی اگل. نیچے سے بھی پانی اگل رہا ہے اور اوپر سے بھی برس رہا ہے, دونوں طرف سے پانی ہی پانی. پانی پانی بڑھتے 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 اتنا بڑھا پانی کہ اب بچنے کے قابل نہیں, وہ ڈوب رہا ہے. باپ کے سامنے کتنا بھی ظالم بیٹا ہو, باپ کے ایک بھی اگر نہ مانتے ہو, لیکن وہی بیٹا, اسی بیٹے کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہو, باپ برداشت نہیں کر سکتا, ماں برداشت نہیں کر سکتی. اب ایمان نہیں لائے, لیکن باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے تو باپ کو ترس آیا, محبت ستائی, تو انہوں نے پکارا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, کہا اے میرا بیٹا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا, اے میرا بیٹا آجا, میرے ساتھ ہو جا, میرے ساتھ سواری پر ہو جا, سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ, اور تو کافروں میں سے شمار مت ہو, کافروں میں مت ہونا. یہ باپ کشتی کے اوپر سے بیٹا جو ڈوب رہا ہے انہیں اس طرح کے آواز دے کر کے کہہ رہے. تو بیٹا نے کیا کہا باپ کی یہ بات سن کر کے؟ قالا, تو بیٹا نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابھی میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو میں پانی میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا. لیکن آپ کی بات میں ماننے والا نہیں, آپ کے ساتھ سوار ہونے والا نہیں. انہوں نے باپ کی بات وہاں بھی ٹھکرا دیا. جب یہ برسات نہیں آئی, یہ عذاب نہیں آیا, سمجھاتے رہے, قوم کو بھی سمجھائے, اپنی اولاد کو بھی سمجھائے, لیکن اولاد نہیں مانی اور وہ ڈوب رہی ہے وہ اولاد, لیکن پھر بھی اس وقت ماننے سے بھی انکار کر دیا. کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا میں ڈوبنے سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے میرا بیٹا سن, آج کے دن اللہ تعالی کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں, کوئی بچنے والا نہیں. الا من رحم, ہاں اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ کوئی نہیں بچنے والا. بیٹے کے اس سوال کے اوپر باپ نے یہ جواب دیا. جواب ختم ہوا. وحال بینہم الموج, یہ بات چیت چل ہی رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان کہ وحال بینہم الموج, کہ اسی کے درمیان دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں ایک موج آئی. نہیں, پانی میں ایک موج چلتا ہے اسے وہ موج آئی, اور بڑا موج آئے, اور موج نے کیا کہا وحال بینہم الموج وکان من المغرقین, اور انہیں ہلاک کر دیا, پانی میں ڈوب گئے, ہلاک ہو گئے. باپ کا دل کیسا, کس طرح کیا ہوگا انہیں معلوم, ہر باپ کو معلوم ہوگا. کتنوں بھی ظالم بیٹا ہو, اس طرح کی بات آئے تکلیف ہوتی ہے ماں اور باپ کو. تو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دل بہت دکھا. باپ نے دعوت دی, دعوت قبول نہیں کی, سوار نہیں ہوئے. انہیں انہی کے درمیان بات کرتے ہوئے موج آئی اور ان کو ڈبا کر کے ہلاک کر دیا. اب باپ نے کیا کہا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام جب وہ ہلاک ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. نوح علیہ السلام کا بعد میں ابھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اے آسمان تو اب برسنا بند کر دو. پانی, آسمان کو اللہ تعالیٰ حکم دیا اب تو بند ہو جاؤ, رک جاؤ. اور زمین کو یہ حکم دیا کہ اب تم تھم جاؤ, کیونکہ دونوں طرف سے پانی, آسمان سے برس رہا تھا اور زمین سے اگل رہا تھا.
دونوں طرف سے وقیل یا ارض ابلعی، اے زمین تو تھم جا، ویا سما اور آسمان تو رک جا، وغیض الماء پانی سوکھ گیا، وقضی الامر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واستوت علی الجودی پانی اتنا تھا کہ جودی پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، وہ کشتی جودی پہاڑ کے چوٹی پہ جا کے نکلی۔ جودی پہاڑ، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر لگی تھی، تو آپ جواب دیں گے جودی پہاڑ، جودی پہاڑ، جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ان ظالموں کے اوپر۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے، کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ رب ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تھا جو ڈوب کے مرا، یہ میرا بیٹا تھا، من اہلی اور میرے اہل میں سے تھا، میرے اہل و عیال میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو حاکموں میں سے تو بہترین حاکم ہے۔ کیا مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو میں ہلاک و برباد نہیں کروں گا، تو پھر میرے اہل و عیال میں سے میرے بیٹے کو تو نے کیسے ہلاک و برباد کر دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طرح کا ایک کلیم لگائے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، اپنے وعدہ کو تو نے بھول گیا، اے میرے پروردگار یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے اہل میں سے تھا اور تو نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تو تو حاکموں کا حاکم ہے، بہترین حاکم ہے، ایسا کام تو نے کیسے کیا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زبان سے یہ بات نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیوں نہیں؟ حقیقی بیٹا ہے، سلبی بیٹا ہے، کیسے اہل میں سے نہیں ہوتا؟ ان کو تو کچڑے پیٹی سے اٹھا کر کے لائے نہیں تھے، ان کی حقیقی بیٹا ہے، سلبی بیٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اللہ اکبر، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ یہ سینٹنس ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ ان کے عمل نیک نہیں ہے اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ صرف عمل نہ رہنے کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو حضرت نوح کی اولاد میں سے چھانٹ دیا گیا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال صحیح نہیں۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی فلا تسألنی، اور ایک ڈانٹ بھی پلائی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح سن، تو اس طرح کا سوال مت کرنا جس کے بارے میں تجھے علم ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے، کس بات کا یہ جواب دے رہے ہیں؟ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کہے تھے یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں نے ہلاک و برباد نہیں کروں گا، اس سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ان کا نیک اعمال نہیں ہے، ان کا عمل صالح نہیں ہے، اور تجھے میں کہہ رہا ہوں اس طرح کا سوال مت کرنا جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ پاگل پنی کا سوال مت کرنا،
میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اور تو اپنے آپ کو جاہل میں شمار مت کرنا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ڈانٹ پلائی تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس چیز سے، اس سوال سے جس سوال کے بارے میں مجھے علم ہی نہ ہو، جس بات کے بارے میں علم ہی نہ ہو اس بات سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پناہ مانگ لیے اور کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے میرے رب اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، اور میرے اوپر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، گڑ گڑائے، روئے دھوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور کہا قیلا یا نوح اہبط بسلام منا، دعا قبول کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھوڑا سا چڑھ کر کے بول دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی مغفرت کر دی اور کہا یا نوح، قیلا یا نوح، کہا گیا اے نوح اہبط، اتر جا۔ کہاں سے؟ وہ جو جوتی پہاڑ کے اوپر کشتی لگی ہوئی تھی، اب پانی سوکھ گیا، خشک ہو گئی زمین، زمین کو حکم دیا گیا کہ زمین تو پانی کو جذب کر لے، یعنی نگل جا، آسمان کو بند کر دیا گیا، زمین کو حکم دیا گیا پانی جذب کر لی۔ اب وہ کشتی سے اترنے کا حکم دیا گیا، کشتی وہی رہی، کشتی سے جتنا سامان تھا، جتنا مطلب جانور وغیرہ اور جو ایمان لائے تھے ان تمام کو ساتھ لیا اور وہاں سے اترنے کا حکم دیا۔ اہبط بسلام منا، میری سلامت کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تیرے اوپر برکت نازل ہو، تو امن امان کے ساتھ تو اتر جا۔ حضرت نوح علیہ السلام امن امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لے کر کے جوتی پہاڑ سے اتر کے آ گئے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے اور لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن یہاں پر پوائنٹ کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نبی، ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو ہلاکتی سے، بربادی سے بچا نہیں پائے، پھر ہم کیسے پیر ولی کے پاس جا کر کے اپنا سوال اور ان سے منت اور سماجت کیسے کر سکتے؟ ذرا سوچیں، ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے، ہلاکتی سے، بربادی سے، جہنم جانے سے بچا نہیں پائے، تو پھر یہ پیر ولی بزرگ یہ کہاں بچا پائیں گے؟ ہم کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے در پہ سر ٹیکنا ہے، ان کے سامنے منت اور سماجت کرنا ہے اور انہی سے مدد طلب کرنی ہے، انہی سے دعائیں مانگنی ہے، انہی سے مغفرت مانگنی ہے، انہی سے بخشش مانگنی ہے، ساری چیزیں انہی سے مانگنی ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی سنو، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اس دنیا میں مانگ لو، آخرت میں میں تیرا کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی سے کہا آخرت میں تیرا کام نہیں آؤں گا، جو کچھ ضرورت پڑے تو یہاں مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار، لیکن آخرت میں تیرا کام نہیں آؤں گا۔ ایک نبی، ایک پیغمبر اپنی اولاد سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو پھر پیغمبر کے سامنے، رسول کے سامنے یہ پیر ولی بزرگ ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، وہ ہماری بخشش، ہماری مغفرت، ہماری سفارش کیسے کر سکتے؟ قطعی طور پر نہیں کر سکتے۔ لہذا اس طرح کے عقیدے سے ہمیں باز آنا چاہیے اور راہ راست پر گامزن ہو جانا چاہیے۔ اسی بات کو یہاں سے ختم کرتا ہوں، اور کل ایک بات جو چلی تھی
زکوٰۃ کے تعلق سے کئی سوالات ہیں، اس سوال کو حل کر لیتے ہیں۔ جیسے کل بتایا تھا کہ گولڈ 7.5 تولہ کسی کے پاس ہو، سال گزر جائے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ یعنی 2.5%۔ اور ان کا یعنی ان کی قیمت جتنی ہوتی ہے وہ قیمت کے حساب سے ہر 1,00,000 روپے کے اوپر 2,500 روپیہ نکالنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ 7.5 تولہ سے اگر زیادہ ہو، 8 تولہ ہو، 9 تولہ ہو، تو 7.5 تولے کا ہی نکالیں گے، یا مان لیجیے 8 تولہ ہے تو آدھا تولہ جو زیادہ ہے اس کا نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ اس کا بھی نکالیں گے۔ یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے تو وہ نصاب میں نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن 7.5 تولہ پرفیکٹ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 7.5 تولہ سے اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ جتنا بھی بڑھے گا وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آ جائے گا۔ جتنا بھی بڑھے، آدھا تولہ، پاؤ تولہ، جتنا بھی بڑھ جا رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ 7.5 تولہ سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے، 8 تولہ ہو جائے، 8.5 تولہ، 9 تولہ، 10 تولہ، 11 تولہ، 100، یعنی 100 بھی ہو پاؤ تو بھی اس میں کاؤنٹ میں آئے گا۔ اب ایسا نہیں سمجھے کہ 7.5 تولہ مقدار بتا دیا تو اتنا ہی ہم ادا کریں گے اور باقی جو اضافہ ہے اس کا نہیں کریں گے، ایسا حساب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کی ہے کہ 7.5 تولہ سے مقدار جتنا زیادہ ہو جائے تو وہ اس کو کاؤنٹ میں لے کر کے اس کے حساب سے جتنے بھی رقم آتی ہے اس رقم کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولڈ 7.5 تولہ ہے، وزن کے حساب سے کتنا؟ دیکھیے وزن کے حساب سے ائمہ محدثین نے کئی وزن بتائے ہیں۔ اب انگریزی وزن ہے، مصری وزن ہے، کئی وزن ہے اس میں، تو وزن کے حساب سے دیکھیے 85 تولہ 85 گرام 85 گرام ہوتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں 87 گرام ہے، 87 گرام ایسا بولتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ 85 کو ہی ٹھہرایا گیا ہے۔ 7.5 تولہ گرام کے حساب سے 85 گرام ہوتا ہے اور کچھ ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر اس کا پرفیکٹ اگر وزن نکالنا ہو تو ایک گولڈ والا ہی نکال سکتے ہیں، کہ ان کو اس تعلق سے زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ یہ 85 گرام گولڈ ہے۔ اب اس سے زیادہ جتنا ہو جائے اس کے حساب سے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، کیلکولیشن کرنا ہے۔ اب رہی بات سلور کی، چاندی ہے 52.5 تولہ 52.5 تولہ، اس کے وزن کتنا ہے؟ اس کے وزن کے تعلق سے بھی کئی وزن بتاتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک کیلکولیشن کیا، جیسے 7.5 تولہ 85 گرام ہوا تو اس کو میں ڈیوائڈ کیا کتنے میں؟ اب 7.5 تولہ 85 گرام کو 7.5 تولہ کو 85 سے ڈیوائڈ کیا، ڈیوائڈ کر کے پھر جو ہے نا اس کو انٹو کیا 52.5 تولہ، تو اس میں کتنا آیا؟ 595 گرام 595 گرام۔ لیکن تفسیر میں دیکھتے ہیں کوئی لکھتے ہیں 612 گرام، کوئی لکھتے ہیں 623 گرام، کوئی لکھتے ہیں 618 گرام، اس طرح کے الگ الگ جو ہے گرام لکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کا مقدار وہی گولڈ والا ہی صحیح نکال سکتے ہیں، لیکن آپ بذات خود بھی کیلکولیشن کریں گے 85 گرام کے حساب سے تو آپ کو پرفیکٹ 595 گرام آتا ہے سلور۔ اس سے کم اگر ہو تو نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہو، جتنا بھی زیادہ ہو جائے کیلکولیشن میں آئے گا اور اس کے مقدار آپ کو نکال کر کے ذات دینی پڑے گی۔ ایک سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کئی انسان کیا کرتے ہیں، سال بھر گولڈ رکھتے ہیں، جیسے ہی سال لگنے جاتا ہے 1-2 مہینہ کیا کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، زکوٰۃ بچانے کے چلتے بیچ ڈالتے ہیں، کچھ کام پہ لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری جو لکھی ہے، یہ حدیث آپ درس میں سنے ہیں، پہلی حدیث یہ نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر. ہم نے کس نیت سے بیچا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ زکوٰۃ بچانے کے لیے ہم نے وہ بیچا ہے، لہذا ایسا بیچنا صحیح نہیں. اب بیچ دیے، پھر جا کر کے کچھ دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد پھر خرید لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دل کی بات، ہمارے دل کے دھڑکن کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. لہذا جس کے پاس بھی اس طرح سلور اور گولڈ ہو اور اس مقدار سے زیادہ ہو، نصاب کے اندر ہو، زکوٰۃ ضرور ادا کریں. ورنہ جو کل بات آئی تھی کہ اس کے پیشانی میں داغ آ جائے گا، فتوقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کے پیشانی میں داغ آ جائے گا، ان کے پہلو میں داغ آ جائے گا اور ان کے پیٹھ میں داغ آ جائے گا، اور کہتا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ تھا، لو آج اس کا مزہ چلو. کتنا بڑا عذاب ہے. لہذا اس چیز سے بچیں. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، آج کل سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں یہ ایک لسٹ چل رہا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا ایک لسٹ چل رہا ہے، 100 روپیہ 2.5 روپیہ زکوٰۃ، 200 روپیہ 5 روپیہ زکوٰۃ. سراسر غلط ہے. 100 روپیہ کا زکوٰۃ ہے کیا؟ کہیں ہم نے حدیث میں پڑھی 100 روپیہ کا زکوٰۃ نہیں. جو زکوٰۃ کے جو مقدار ہے، جو بتایا گیا کہ 1,00,000 روپے اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، گھر میں پڑا ہے، سال بھر پڑا ہے، تو وہ 1,00,000 روپے ایک نصاب ہے، وہ مقدار ہے، وہ حد ہے. 1,00,000 روپے پونجی ہے یا پیسے ہیں، بینک میں پڑا ہے یا گھر میں پڑا ہے، سال گزر گیا تو اس کے اوپر 2.5% آپ کو لگے گا، 2,500 روپیہ. تو یہاں 100 روپیہ تو کہاں، 100 روپیہ مقدار ہی نہیں، نصاب میں ہی نہیں، کیسے ہوتا؟ ہاں، ان کو لکھنے والے کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی. یہ ہاں، وہ اس طرح لکھ دیتا 1,00,100 روپے، 1,00,200 روپے، 1,00,300 روپے، اس طرح اگر لکھتا تو پرفیکٹ ہوتا. 1,00,100 روپے ہے تو کتنی زکوٰۃ آتی؟ 2,500، یعنی یہ 2,502 روپے 50 پیسے ہے نا، 2,502 روپے 50 پیسے. اگر 1,00,200 روپے ہے تو 2,505 روپے. یہ ہے ترتیب. ایسے ترتیب میں لکھنا تھا، لیکن وہ سراسر الٹا لکھا ہے. یعنی جتنا 100 روپے سے لے کر کے 1,00,000 روپے سے نزدیک تک جتنا بھی وہ لسٹ ہے، سارا غلط ہے. وہ بالکل غلط. اس کے اوپر دھیان مت رکھیے گا اور وہ اس کو فارورڈ بھی مت کیجیے گا، کسی کو مت بھیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.